بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی لعنت بھیجنے والا اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا اور نہ ہی بیہودہ گوئی کرنے والا. اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 بری خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے 2 کا ذکر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ہو چکا کہ مومن کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو طعنہ دے، کسی پر طنز کرے اور کسی کے اوپر لعن طعن کرے، لعنت بھیجے. تیسری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ولل فاحش، کہ مومن جو ہے فرمایا کہ یہ فحش بات نہیں کہتا، ایسی بات زبان سے نہیں نکالتا کہ جو بے حیائی والی بات ہو. بے حیائی والی بات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چاہے اس کو غصہ ہو یا وہ کسی سے گفتگو کر رہا ہو تو دوران گفتگو اپنی زبان کو بے حیائی والی بات کے لیے وہ استعمال نہیں کرتا. ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذنوا لہ فبئس اخو العشیرہ، کہ اس آدمی کو آنے دو، اس کو اجازت دو، اور فرمایا کہ یہ اپنی قوم میں برا آدمی ہے. پھر جس وقت وہ آدمی اندر آیا بیٹھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کی. وانبسط الیہ، اور مسکرا کر کے اور نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے رہے. پھر جس وقت وہ آدمی چلا گیا قالت عائشہ یا رسول اللہ قلت لو کذا و کذا، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے تو پہلے اس آدمی کے متعلق یہ اور یہ کہا، یعنی یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، اور پھر جس وقت یہ آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے اس کے ساتھ ملے. وانبسطت الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسکرا کر کے بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا متی عاہدتنی فحاشا، کہ اے عائشہ تم نے کب مجھے فحش گو اور لچر بات کرنے والا دیکھا؟ فرمایا کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ وفی روایت اتقاء فحشہ، کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کو لوگ اس کی شر سے بچنے کی وجہ سے یا اس کی فحش گوئی کے بچنے کی وجہ سے چھوڑ دیں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے اجتناب کریں. یہ جو آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یہ عیینہ ابن حسین تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور لوگوں کے اندر یہ بدگو اور بد زبان جو ہے مشہور تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاضرین تھے ان کو مطلع کر دیا کہ یہ آدمی ایسا ہے، اور فرمایا کہ جس وقت یہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے ایمان قبول کیا، لیکن ایمان اس کا جو ہے وہ پختہ نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں اس کے ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہوئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ مرتد ہوا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کیا. پھر یہ ایمان لایا اور حالت ایمانی میں ان کا انتقال ہوا.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی صحابہ کو خبردار کر دیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے یہ برا انسان ہے۔ بعد میں جو حالات پیش آئے اس سے اس کی برائی ظاہر ہوئی کہ اس نے اسلام کو چھوڑا اور پھر جو ہے مرتد ہوا۔ تو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ جو رویہ دیکھا تو اعتراض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ نے کیسا رویہ اختیار کیا؟ آپ نے پہلے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ برا آدمی، اور پھر جو ہے جب آیا تو آپ خندہ پیشانی سے ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے نرمی سے باتیں کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے کب جو ہے فحش گوئی کرتے ہوئے اور لچر باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یعنی میرا تو یہ ضمیر ہی نہیں ہے، میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں کسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤں۔ اگر میں اس طریقے سے پیش آؤں گا اور اس کے ساتھ نرمی سے کلام نہیں کروں گا تو لوگوں کے اندر جو ہے فحش گو میں شعور ہو جاؤں گا اور پھر جو ہے لوگ دور بھاگیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن کی جو صفت ہے وہ فحش گوئی نہیں ہے، بلکہ وہ نرمی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ جو ہے دوسرے کے ساتھ بات کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن جو ہے وہ بزی نہیں ہوتا، بیہودہ گو نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا۔ جب کسی سے بات کرتا ہے تو بیہودگی کے ساتھ بات نہیں کرتا، بلکہ نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ جو ہے بات کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود جو تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں جب ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو سلام کہتے ہیں، السلام علیکم۔ تو یہود نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، لام کو درمیان سے ڈیلیٹ کر کے بجائے السلام علیکم کہنے کے السلام علیکم کہتے، اور سام کا معنی ہے موت، کہ تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر ہلاکت ہو۔ کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ام المؤمنین موجود تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، داخل ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ام المؤمنین نے جب یہ سنا تو غصہ آیا اور فرمایا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، کہ تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے کس طرح گستاخی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے آپ کے لیے بددعائیہ جملے استعمال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ نے دیکھا نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں نے کہہ دیا وعلیکم، یعنی جو تم نے میرے لیے کہا وہ تمہارے اوپر ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جس چیز کے اندر فحش گوئی شامل ہو جاتی ہے تو فرمایا کہ وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے، اور جو بات نرمی کے ساتھ کہی جائے تو وہ جو ہے وہ زینت والی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کے اوپر لعنت بھیجے، کسی کے اوپر طعن اور طنز کرے، کسی کے ساتھ فحش گوئی کرے یا کسی کے ساتھ بیہودہ گوئی سے پیش آئے۔ جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں ہیں، وہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاقی زندگی بھی ہے کہ جب انسان زندگی گزارے، دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اور دوسروں کے ساتھ اس کی معاشرت ہو، تو اس میں کسی کو اذیت اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے جو ہے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔